السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں ان سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور سب پر اپنا خاص رحم و کرم کر۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آج میں صبر پر بات کروں گی۔ تو کچھ صبر آسان ہوتے ہیں اور کچھ صبر ساری زندگی کا امتحان بن جاتے ہیں۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں اور کچھ زخم وقت کے ساتھ ناسور بن جاتے ہیں۔ شاید آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، کچھ چیزیں کبھی نہیں ملتی، کچھ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، کچھ آنکھیں ہمیشہ اداس رہتی ہیں، کچھ درد کبھی نہیں جاتے، کچھ محرومیاں قسمت بن جاتی ہیں، کچھ خواہشیں ہماری صرف حسرت بن کر رہ جاتی ہیں، کچھ خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ دل ہمیشہ شکستہ رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اب اور صبر نہیں ہو رہا اور ہمت نہیں رہی، اب اور نہیں سہا جا رہا، کیونکہ جب انسان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، دعائیں آسمان میں گم ہو جاتی ہیں، تو واقعی میں انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت کوئی حوصلہ نظر نہیں آتا، کوئی لفظ تسلی نہیں دیتے، کوئی دعا دل سے نہیں نکلتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ جہاں سے زندگی پھر سے جینے کے قابل ہو جائے۔ ہر چیز ناممکن لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اب سب ختم ہو گیا، اب اللہ ہماری نہیں سنے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں راستے بند ہوتے ہیں تو وہیں سے نئی منزلوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں آنکھیں خشک ہو جائیں وہیں کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں درد ناقابل برداشت ہو جائے تو وہیں سے کسی راحت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں سے دل ٹوٹ جاتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ رحمت بن جاتے ہیں، کچھ صبر ساری زندگی کے لیے طاقت بن جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو کچھ ایسے راز بتا رہی ہوں جو آپ کو ہمت دیں گے، وہ طریقہ جو آپ کو ہر تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ دل کا سکون بھی دے گا۔ ایسی روشنی بتا رہی ہوں جو اندھیروں کو چیر کر آپ کے نصیب کو بدل دیں گی۔ ایسی جو محرومیاں قسمت بن گئی ہیں وہ نعمتوں میں بدل جائیں گی۔ جو غم سائے کی طرح ساتھ ہیں وہ خوشیوں میں ڈھل جائیں گے۔ جو زخم روح کو چیر رہے ہیں وہ راحت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ جو آنسو بہہ رہے ہیں وہ مسکراہٹوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو صبر کی دولت نصیب ہو جائے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت رکنے کا نہیں ہے، بلکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جو غموں سے ٹوٹ چکے ہیں، جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، جو ہمت ہار چکے ہیں، ان کے لیے میرا مقصد ہے حوصلہ دینا، ان کی زندگی کا رخ بدلنا اور آپ کو ایک نئی امید دینا۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ پہلا نکتہ، جب صبر کرنا ناممکن لگے۔ زندگی کے بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب صبر کرنا ناممکن لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے اور دل صبر کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو یاد رکھیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو درد کو اپنے اندر نہ دبائیں بلکہ اللہ سے کہیں۔ کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے روئیں، سجدے میں گر جائیں
اور سب کچھ کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے سامنے گر گراتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ بہت تکلیف میں تھے کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کی تھی، ان پر رحم کیا تھا۔ یہی وہ دعا ہے جو آپ کا سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اپنے آنسو مت روکیں، اللہ کے آگے بہا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اللہ کے آگے روتے تھے، صحابہ رو رو کر دعائیں کرتے تھے، تو آپ کیوں اپنے آنسو روک رہے ہیں؟ جب دل بوجھل ہو تو سب کچھ اللہ سے کہہ دیں۔ اپنی تکلیف کو اللہ کے آگے ایسے رکھیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کمزور بنیں، کیونکہ وہی آپ کو سب سے زیادہ طاقت دے گا۔ یہ نہیں کہیں کہ صبر نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ سے صبر اور مدد مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ جب ہر راستہ بند نظر آئے، ہر راستہ بند ہو جائے تو خود کو ہارا ہوا نہیں سمجھیں، بلکہ اللہ سے امید رکھیں، وہی آپ کے سارے راستے کھولے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں صبر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر نہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو صبر آسان ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی چھوٹے بچے پر غور کیا ہے کہ جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو چاہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں جیسے بھی حالات چل رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی بے فکر ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں ہوں، میری ماں مجھے کچھ نہیں ہونے دے گی، میری ماں مجھے سنبھال لے گی۔ تو بالکل ایسے ہی جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور آپ کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ دوسرا نکتہ، صبر جب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب تکلیف آئے تو قرآن کھولیں۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ جب لگے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے تو قرآن پڑھیں۔ قرآن میں اللہ پاک آپ سے خود بات کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کے وہ سارے جواب ملیں گے جو آپ کے سوالات ہیں۔ سورہ دوحہ، سورہ شرح، یہ وہ صورتیں ہیں جو دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ تو جب بے چینی ہو تو اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کیسے مانگیں، کیونکہ اللہ ہماری زبان سے زیادہ ہمارے دل کی سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی تمہاری عبادت ہے۔ تو جب دل رو رہا ہو تو تہجد پڑھیں۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ رات کے اندھیرے میں اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود کہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگنے والا ہو، میں اسے عطا کروں۔ یقین کریں، تہجد سے آپ کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں مل سکتا۔ یقین صبر کا سب سے بڑا راز ہے۔ مقصد کو سمجھیں۔ جب دل تکلیف میں ہوتا ہے، آپ آزمائش میں ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سونے کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ آگ اسے خالص بناتی ہے، وہی آگ اس کی قدر بڑھاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کی آزمائشیں ہمیں خالص بنانے کے لیے آتی ہے۔
ہمیں ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تو جب آپ کی زندگی آزمائشوں میں ہو تو آپ اللہ کے آگے گر جائیں، اللہ پر یقین رکھیں، اس سے پختگی والی امید رکھیں، اس سے مانگیں، وہ آپ کو کبھی بھی نا امید یا مایوس نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اب میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔